اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ رحمان بھی ہے، کل من علیہا فان، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں اگر آسودہ حالی ہے تو آسودہ حالی میں بھی موت کو آگے رکھنا چاہیے، اور کیونکہ یہ دنیا جو ہے، یہ اس کی دلچسپیاں جو ہے، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی ان فراوانیوں میں پس کر کوئی اللہ کی طرف بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجوع کرتا ہے یا نہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی آزمائش ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے ان دنیا کی دلچسپیوں میں پھنس کر یا نہیں۔ اور یہ دنیا اور اس کی بہار تو محض ایک وقتی عارضی اور فانی چیز ہے، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اس زمین پر نہ لہلہاتے کھیت ہوں گے، نہ مہکتے ہوئے باغ ہوں گے، اور نہ مال و مویشی، بس ایک چٹیل میدان ہوگی۔ کسی کی ملکیت میں کوئی بھی چیز نہ ہوگی۔ یہ مال، اولاد، یہ غلام، مویشی، یہ ازواج کے سب وسائل ناپیدا ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی چیز کارآمد ہوگی تو انسان کی پرہیزگاری اور آخرت کو سامنے جن لوگوں نے رکھا ہوگا، اور یعنی فانی چیزوں کے بجائے باقی رہنے والی چیزوں پہ اپنی زندگی کی گھڑیاں صرف کی ہوگی، تو وہی انسان کامیاب ہوگا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ زمین پر ہے، ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور قطبوں والوں کا معاملہ ہمارے نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھا؟ اور جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ اور یہ ان کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں طویل مدت تک سلا کر حکومت کی ظلم و تشدد سے اور بھوک اور پیاس سے، معاش سے، ساری چیزوں سے نجات دلائی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دی۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو جب سلاتی ہے نا تو کان پہ آہستہ آہستہ تھپکیاں دیتی ہیں تاکہ بچہ آرام سے سو جائے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کرے کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے۔ یعنی جب بیدار کر دیا تو ان کو مدت معلوم کرنے یا اس کی تعین کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، سو اس کے وہ دھوپ سے وقت کے متعلق کچھ اندازہ کر سکیں، لیکن انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے، اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی، اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑا ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔
ہم اس کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایک بے عقل سی بات ہوگی۔ پھر آپس میں کہنے لگے، یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، تو پھر یہ ان کے الہ ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر اتنا بڑا تہمت لگائے؟ اور اب جب تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے، ان کے معبودوں سے جنہیں یہ لوگ پوجتے تھے اور کنارہ کر ہی لیا ہے، تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت وسیع کر دیا۔ اور بالکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اپنے دامن رحمت میں لے کر صدیوں تک ان پر نیند طاری کر دی، اور جب جاگے تو یہ توحید اور توحید پرستوں کا دشمن بادشاہ دقیانوس جو تھا وہ مر چکا تھا، اور جو موجودہ بادشاہ تھا اس نے عیسائیت مذہب قبول کر لیا تھا، اور اس بادشاہ کا نام قیصر تھیوڈوسیس ثانی بتایا جاتا ہے۔ اس کے دور میں پوری رومی مذہب قبول کر چکا تھا۔ سلطنت نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا، لہٰذا اب توحید پرستوں پر کوئی ایسی سختی نہیں رہی جو دقیانوس کے زمانے میں تھی۔ غار جو تھا وہ شمال کی جانب تھا اور دوسری طرف کچھ چھوٹے موٹے سوراخ تھے، لیکن وہ اتنے تنگ تھے کہ ان میں سے آدمی گزر نہیں سکتا تھا۔ اس طرح غار میں ہوا کی آمد بھی رہتی تھی اور گاہے گاہے سورج کی روشنی اور دھوپ بھی اندر پہنچ جاتی تھی۔ اس کا دہانہ شمال کی جانب تھا، لہٰذا دھوپ کی شدت سے یہ لوگ بالکل محفوظ تھے۔ سانس لینے کے لیے جس قدر تازہ ہوا، آکسیجن کی ضرورت تھی وہ بھی انہیں مہیا ہو رہی تھی، اور صحت کے لیے جتنی دھوپ ضروری تھی وہ بھی چھوٹے موٹے سوراخوں سے اندر پہنچ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان توحید پرستوں کو ایسی غار کی جانب رہنمائی کر دینا، پھر انہیں صدیوں تک سلا کے رکھنا، یہ بات اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھا۔ بلا شبہ جو شخص راہ ہدایت پر ڈٹ جانے کا عزم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ پیدا فرما دیتا ہے جس سے اس کی شکل آسان ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں پر گہری نیند کا غلبہ تھا اور ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، جس سے دیکھنے والوں کو یہ شبہ پڑتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر غار کے دہانے کا ان کا محافظ کتا بھی ایسا بیٹھا تھا جیسے جاگنے کی حالت میں کتے بیٹھتے ہیں۔ اس کی آنکھیں بھی کھلی تھیں، اور ادھر سے کسی کا گزر ہوتا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غار کے اندر کوئی ڈاکو چھپے بیٹھے ہیں اور یہ کتا ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اگر کوئی ان کے نزدیک گیا تو یہ کتا پھاڑنے اور کاٹنے کو آئے گا، اور اس کی آواز سے اس کا مالک خبردار ہو کر ممکن ہے حملہ کر دے۔ گویا یہ ایسا وحشت ناک منظر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، ماحول بنایا تھا کہ وہاں کوئی نزدیک جانے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور نیند کے اس طویل عرصے کے دوران ان کی کیفیت بالکل ویسے ہی تھی جیسے ایک عام حالت میں سونے والے کی ہوتی ہے، اور وہ حسب ضرورت جسم اور نیند کی حالت میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اپنی کروٹ بدلتا رہتا تھا، جو اللہ تعالیٰ ان کے بدلواتا تھا۔
مشکل وقت میں ان پر ایک طویل عرصے کے لیے نیند طاری کی تھی۔ اس طرح جب حالات ان کے حق میں سازگار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جگا دیا۔ جاگنے پر سب سے پہلا سوال جو ان کے ذہنوں میں آیا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے، انہوں نے اس عرصے کو عام حالات پر قیاس کیا۔ انسان خواہ کتنا ہی تھکا ماندہ ہو، ایک دن سے زیادہ سو نہیں سکتا۔ عام حالات میں یہی کوئی 8-9 گھنٹے سو لیتا ہے۔ لہٰذا کسی نے کہا کہ ہم دن بھر سوئے رہے، اور کسی نے کہا اتنا کب سوئے ہیں، بس کوئی چند گھنٹے ہی سوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آخر اس بحث کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس مدت کی صحیح معلومات کر سکیں۔ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اب جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے، لہٰذا کھانا لانے کے لیے کسی ایک کو جانا چاہیے اور کسی ایک کو بھیج دیں جو کسی صفائی یا پاکیزگی کا خیال رکھنے والے دکاندار سے کھانا لائے، اور جو شخص بھی شہر جائے وہ بیس بدل کر جائے اور اس سکے کے بدلے جو کچھ بھی مل سکے وہ لے آئے۔ دکاندار سے کوئی جھگڑا نہ کرے اور نہ یعنی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر جہاں بحث ہو تو ادھر سے اٹھ کر جانا چاہیے، کیونکہ مومن باتونی نہیں ہوا کرتا اور نہ وہ جھگڑے کرتا ہے۔ اور دکاندار سے کوئی یعنی نرمی سے کام لے، اور دکاندار سے کچھ جھگڑا نہ کرے، نہ کسی دوسرے آدمی سے کوئی بات یا جھگڑا کرے، اور اگر اس نے ایسا نرم رویہ اختیار نہ کیا تو ممکن ہے کہ لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے تو وہ ہمارے لیے کئی نئی مصیبت کھڑی کر دیں گے، اور پہلے کی طرح ہمیں بت پرستی پر مجبور کر دیں گے یا ہماری جان کے لاگو بن جائیں گے۔ ابھی یہ دکان پہ آتا ہے اور یہ ریکارڈ میں موجود تھا کہ کچھ جوان غائب ہیں، نہ ان کی لاشیں ملی ہیں، اور ریکارڈ اب تک سرکاری دفتروں میں جو تھا وہ موجود اور منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ یہ خبر انن فنن ساری عیسائی آبادی میں پھیل گئی، جس بات سے وہ لوگ بچنا چاہتے تھے اللہ نے سب لوگوں کو ان کے حال سے باخبر کر دیا۔ فرق یہ تھا کہ جب وہ مفرور ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے پہاڑوں کی طرف اور روپوش ہوئے تھے، اس وقت وہ معاشرہ اور اس حکومت کے مجرم تھے، لیکن اس وقت وہ سب کی نظروں میں جو تھے ولی اللہ تھے، ایمان پر ثابت قدم رہنے والے محترم تھے۔ اس طرح یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی اور وہ یعنی اصحاب کہف کہلانے لگے اور ساروں کے نظروں میں بڑے عزت دار ولی اللہ سمجھے جانے لگے۔ لوگوں نے ان سے غار میں جا کر ملاقات کی اور یعنی شوقین تھے کہ ہم ان کے پاس جائیں، اور اسی طرح جب ان کے پاس مقدس ہستیاں پہنچنے لگی تو ان لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ تو دنیا والوں کو پتہ چل گیا، اور اس سے اچھا ہے کہ تو ہمیں موت دے دے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے نیند سلا دیا، اور پھر بااثر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان پہ عبادت خانہ یادگار کے طور پر بنا دیں گے۔ اسی طرح اصحاب کہف کو ولی اللہ
اور ان کے غار کو آستانے یا ان کے مقبرے کی حیثیت حاصل ہوگی۔ آستانوں، خانقاہوں اور مزاروں وغیرہ کے قریب یا ان پر مسجد بنانا یا کسی مسجد میں کسی کو ولی اللہ سمجھ کر اس کی قبر بنا دینا، ایسے کام ہیں ہمارے خاتم النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، جو کہ ان کے دنوں میں یہ کام ہوتا چلا آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے یہ قبروں پہ اس طرح سجدہ گاہ بنانا بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے کاموں سے شرک کی بہت سی راہیں کھلتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، انہوں نے حبشہ میں ماریا نامی ایک یہودیوں کی عبادت گاہ دیکھا ہے جس میں مجسمے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان لوگوں میں سے کوئی صالح مرد مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے ملک حبش میں دیکھا تھا اور اس میں مورتیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں مورتیاں رکھ لیتے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے تندرست ہو کر نہیں اٹھے فرمایا، یہودیوں پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں یا سجدہ گاہیں بنا لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر خاص و عام بنا دی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔ اس کی صورت یہ تھی کہ پیچھے قبر اور اس سے آگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش اور اس سے آگے بیرونی دروازہ تھا۔ قبر تک سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ قبر کے پیچھے پھر دیوار تھی۔ اس بنا پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اگر آپ کی قبر کے متعلق یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کچھ عرصہ گزرنے پر لوگ آپ کی قبر کو سجدہ کرنے لگیں گے تو زیارت پچھلی دیوار یعنی اس عرض سے زیارت پچھلی دیوار کھول دی جاتی۔ قبر پرست یہودیوں کے علاوہ عیسائیوں کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن عباس دونوں سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آن پڑی، وفات کی علامت ظاہر ہوئی تو آپ اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیتے اور جب بیزاری ہوتی تو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے اور یوں فرماتے، اللہ یہودی اور نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو مساجد یا سجدہ گاہیں بنا لیا۔ اس قول سے آپ ہمیں اس برے کام سے ڈراتے تھے جو یہودی اور نصارہ نے کیا تھا۔ سن لو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام روئے زمین کے قابل ہیں
نماز کے قابل ہیں، تو تمام روئے زمین نماز کے قابل ہیں سوائے قبرستان اور حمام کے۔ کتا جس گھر میں یعنی کاروبار کے لیے نہ ہو ویسے کسی نے رکھا ہو تو ان کی 1 قرات نیکیاں کم ہوتی ہیں، 1 قرات نیکیاں پہاڑ برابر ہیں۔ اول تو ہم اتنی نیکیاں کر نہیں سکتے، اگر ضرورت نہ ہو تو کتے کو بلا ضرورت رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو عید، عرس یا میلہ نہ بنانا، اور جہاں کہیں تم ہو وہیں سے درود پڑھ لیا کرو، اور تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ میری قبر کو آستانہ نہ بنا دینا کہ لوگ آ کر پوجا کرنے لگے۔ ان سب احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے قبر، مقبرہ، مزار، روضہ، آستانے پر لوگوں کو اس کو مقدس سمجھ کر جمع ہونے، ان پر عرس یا میلہ لگانے، یہاں تک کہ وہاں نماز ادا کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ کسی قبر یا مزار یا آستانے پر مسجد بنانا حرام ہے۔ یہ کام محض صاحب قبر کی تعظیم کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ ہر مزار پر مسجد ہوتی ہے یا مسجد میں ہی کسی بزرگ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایسی سب صورتیں ممنوع ہیں۔ خاتم النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ مزاروں پہ جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان بزرگوں کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر وہاں جاتے ہیں، نیز ایسے آداب یا عبادت بجا لاتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے، یا بیت اللہ کے لیے مثلاً وہاں نذر و نیاز یعنی مالی قربانی بھی دیتے ہیں۔ قبروں کی صفائی، انہیں مزین کرنا، ان پر چراغاں کرنا سب شرعاً حرام ہے جو وہاں یہ لوگ بجا لاتے ہیں۔ بعض بدبخت تو قبروں کا بیت اللہ کی طرح طواف بھی کرتے ہیں، غلاف بھی چڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ سجدہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور غالباً یہی وجہ ہے جن کی بنا پر قبرستان میں نماز کو ممنوع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات اور آستانوں کی تعمیر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج کل تو بعض مزارات پر عرس کی بجائے حج پورے مناسک بھی ادا کیے جاتے ہیں اور اسے حج ہی کا نام دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور سورہ کہف جو ماشاءاللہ ایک بہترین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین طریقے سے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچے اور سیدھے دین پہ ثابت قدم رکھیں۔